بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ پردے کی چیزیں اس کو کیمرے پر ہو یا بغیر کیمرے کے جائز نہیں، تو وہ جائز نہیں۔ اور یہ ایک پبلکسٹی والی بات ہے کہ نعت پاک پڑھنے کے لیے، اور اس کو یہ لوگ ثواب کا کام تصور کرتے ہیں اور نیک کام تصور کرتے ہیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مجلس کے اندر بہت تعریف کرتے ہیں کہ بہت برکت والی محفل ہے۔ محفل نعت خوانی کی برکت والی ہے، مگر یہ کہ اس میں پڑھنا غیر محرم کا یہ گناہ والی بات ہے، کوئی ثواب ان کے لیے کوئی اجر والی کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ اور ویڈیو کیمرے پہ آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنا اس کے اندر میک اپ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، یہ بالکل معلوم چلتا ہے کہ ہاں آدھا 1 کلو کے قریب تو اس میں پاؤڈر وغیرہ لگا کے اور انڈر کنسٹرکشن وغیرہ کا سارا کام کرانے کے بعد کیمرے پہ آتی ہیں، تو یہ کوئی ثواب والے کام یا ثواب والی محفل۔ مسئلہ ہے کہ آج کل جو ہے فیمیل وغیرہ بھی نعت وغیرہ پڑھتی ہیں، تو ان کا پڑھنا اور سننا دونوں جائز ہیں یا نہیں، اور اسی طریقے کے وہ کیمرے پہ آ کر ویڈیو وغیرہ کی شکل میں بھی نعت وغیرہ پڑھتی ہیں، تو کیا یہ کار ثواب ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی کار ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کا کام ہے، اور ایسا کرنے والے گناہ گار ہیں۔ یعنی جتنے بھی یہ فیمیل نعت خواہ اس طرح کا کرتی ہیں کہ کیمرے وغیرہ پہ آ کے نعت پڑھتی ہیں، گناہ گار ہیں۔ اگرچہ کیمرے پہ نہ پڑھ کر صرف آڈیو میں پڑھیں تو بھی گناہ گار ہیں، کہ عورت کی آواز عورت ہے، اور اپنی آواز کو بے ضرورت طرز کے ساتھ اور لحن کے ساتھ کسی غیر مرد کو سنانا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ان کا نعت وغیرہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کو بجائے اس کے ثواب کے ان کو جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ اب کیا ہے کہ ابھی یوٹیوب کی وجہ سے کچھ ایسے چینل بھی ہیں جو فیمیل نعت خواہ وغیرہ پڑھتی ہیں اور ان کو مرد حضرات سنتے ہیں، اور مرد حضرات یا کوئی بھی عوام ہوتی ہے نا اس قسم کے گناہ کے اندر، عوام ان کو مدد کرتی ہے پروموٹ کرنے میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رد کے لیے ویڈیو دیکھتی ہے تو بھی ان کے واچ ٹائم اور ویو وغیرہ آتے ہیں، تو اس سے بھی ویڈیو وائرل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہ کے کام کے اندر جو عوام مدد کرتی ہے، بجائے ان کو کمنٹس میں ٹوکنے کے ان کی تعریف کرتی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس طریقے کے الفاظ لکھ کے، تو ان کا حوصلہ گناہ کے کام میں بلند ہوتا ہے اور وہ اس کو نیک کام تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اسی کے تعلق سے کہ خواتین مجمع میں جمع ہو کر نعت وغیرہ پڑھتی ہیں تو ان کا پڑھنا کار ثواب ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے کہ عورت کی آواز عورت ہے، لہٰذا ان کو اتنی زور سے پڑھنا کہ غیر مرد کے کانوں میں آواز جائے، وہ بھی طرز والی آواز میں، تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدر الشریعہ بدر الطریقت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بے ضرورت غیر مرد کے کانوں میں جانا ہی درست نہیں، بلکہ عورت کی آواز جو ہے وہ عورت ہے، یعنی چھپانے والی چیز ہے۔ ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جیسے شرعی ضرورت ہے علم دین کا حاصل کرنا یا مسائل میں رجوع کرنا، جب کہ کوئی عالمہ موجود نہ ہو، یا پھر یہ کہ قاضی کے سامنے جا کر شہادت دینا، گواہی دینا، تو یہ چند صورتیں شریعت نے ایسی رکھی ہیں کہ جہاں پر عورت کی آواز غیر مرد کو جا سکتی ہے، یہاں تک کہ بعض صورتوں میں چہرہ دکھانے کی بھی اجازت ہے، مثلاً یہ کہ گواہی کے لیے جائے گی یا کوئی ایسی بیماری کے لیے۔ تو اب اگر ڈاکٹر کے پاس بیماری کے لیے جاتی ہے تو وہاں ڈاکٹر کو اپنی مرض بتانا، اپنی بیماری بتانا، یا دکان پہ جا کر سودا طلب کرنا، تو یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں اعتراض کر کے اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں کہ اگر عورت کی آواز عورت ہے تو ڈاکٹر کے وہاں جا کے کیسے بولے گی، تو یہ اپنی عقل نہیں چلانی چاہیے۔ جہاں اس کو بولنے کی اجازت ہے اور جہاں بولنا ضروری ہے، وہاں شریعت نے خود اس کے لیے رعایت موجود کر دی کہ آپ یہاں پہ بول سکتی ہیں، جس کی صورتیں میں نے بتا دی کہ اگر گواہی دینے جانا پڑے یا پھر ڈاکٹر کے جانا پڑے یا پھر کسی سے مسائل وغیرہ بھی معلوم کرنے پڑے، تو ایسی صورت میں بھی یہ آواز غیر مرد کو جانے میں شرعاً حرج نہیں ہے، جبکہ اپنی ضرورت کی بات اور علم دین کے مسائل یہ ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ کے بعد بات کو ختم کر دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شریعت نے عورت کی آواز غیر مرد کے کان میں جاننے کی ممانعت فرمائی ہے، اس میں جو سخت ممانعت ہے وہ ہے طرز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، لے کے ساتھ کسی بات کو کہنا۔ لہٰذا نعت پاک کے اندر عورت اپنی اچھی سے اچھی آواز بنا کر پڑھے گی، اور حدیث میں اسی کو کہا گیا جس کے تعلق سے نازک شیشیوں کی جو حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، تو وہ اس کا مراد یہی ہے کہ لحن والی آواز جو ہے وہ دلوں کے اندر زیادہ اثر کرتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ شریعت نے لحن والی آواز کو جو ترنم سے، طرز سے کوئی چیز پڑھی گئی ہو،
اس کی زیادہ سختی سے ممانعت کی ہے کہ وہ نہیں جانی چاہیے. تو کیا ڈاکٹر کے وہاں کوئی اپنا روگ گا کے سناتا ہے یا پھر اپنی پریشانی کوئی ترنم میں تو پڑھ کے نہیں بتاتا. تو ایسی صورت میں ان کو وہ سمپل طور سے بات کرنا بتانے میں حرج نہیں ہے, اور جو حرج ہے وہ ہے کہ طرز کے ساتھ پڑھنے میں. تو نعت پاک طرز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, لحن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, جو کہ جائز نہیں ہے. اور اگر سمپل طریقے سے کسی سے بات کری جائے یا کچھ پوچھا جائے تو اس میں کوئی شرن والی حرج نہیں ہے, جبکہ وہ اس کا پوچھنا بتانا دونوں چیزیں جائز ہوں, یعنی گناہ والی بات نہ ہو, اس صورت میں گناہ نہیں ہے. اسی طرح شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی مصطفیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ لڑکیاں, یعنی لڑکیوں کے تعلق سے, کہ جو بلند آواز میں نعت پاک پڑھتی ہیں, یہ سب گناہ گار اور جہنم کی حقدار ہیں. اور ان کی آواز پر کان دھرنے والے, یعنی وہ مرد حضرات کی جو ان کی آواز, ان کی نعت بہت زیادہ توجہ سے سنتے ہیں, تو ان کی آواز پہ کان دھرنے والے بھی, یہ بھی گناہ گار ہیں اور یہ بھی جہنم کے حقدار ہیں کہ عورت کی آواز عورت ہے. لہٰذا بزرگان دین کے اس فرمان پہ غور و فکر کرنا چاہیے, خصوصاً ان مردوں کو بھی کہ جو اسپیشلی لیڈیز جو ہے ان کی نعتیں وغیرہ بہت زیادہ سنتے ہیں. عورت کی آواز اگر عورت سنے گی تو اس میں حرج نہیں ہے, لیکن پھر بھی اعلانیہ طور سے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے پڑھنا تو اس میں پڑھنے والی گناہ گار ہوگی. اور جو مرد حضرات بھی سنتے ہیں, کمنٹ کر کے ان کی تعریف کرتے ہیں, تو یہ ان کی گناہ پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہو, اور وہ گناہ پر اور زیادہ دلیر ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں تمام چیزیں جو ہے گناہ کی ہیں, تو غیر محرم عورت کی نعت پاک سننے سے مردوں کو بچنا چاہیے. اور ایسی خواتینوں کو, اب خواتینوں کو تو کوئی اس سے فرق ویڈیو سے خاص پڑھنے والا نہیں ہے, کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں, اور جو پڑھ رہی ہیں بڑے لیول پہ ان تک میری بات کوئی پہنچنی بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان کو پرہیز کرنا چاہیے جو اس میں جو ہے وہ غیر مرد ہے. اور اب جو ویڈیو کا مسئلہ ہے تو یہ بھی جو ہے ناجائز اور گناہ والی بات ہے عورت کے لیے, کہ جس چیز کے لیے علماء نے ممانعت فرمائی ہے کہ جو پردے کی چیز ہے اس کو کیمرے پر ہو یا بغیر کیمرے کے جائز نہیں, تو وہ جائز نہیں. اور یہ ایک پبلکسٹی والی بات ہے کہ نعت پاک پڑھنے کے لیے, اور اس کو یہ لوگ ثواب کا کام تصور کرتے ہیں اور نیک کام تصور کرتے ہیں, اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مجلس کے اندر بہت تعریف کرتے ہیں کہ بہت برکت والی محفل ہے. محفل نعت خوانی کی برکت والی ہے, مگر یہ کہ اس میں پڑھنا غیر محرم کا یہ گناہ والی بات ہے, کوئی ثواب ان کے لیے کوئی اجر والی کوئی اس میں بات نہیں ہے. اور ویڈیو کیمرے پہ آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنا اس کے اندر میک اپ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ, یہ بالکل معلوم چلتا ہے کہ ہاں آدھا 1 کلو کے قریب تو اس میں پاؤڈر وغیرہ لگا کے اور انڈر کنسٹرکشن وغیرہ کا سارا کام کرانے کے بعد کیمرے پہ آتی ہیں. تو یہ کوئی ثواب والے کام یا ثواب والی محفل نہیں ہے, بلکہ یہ تو خود کو شو آف کروانے والی بات ہے, ایک جھوٹی تعریف وغیرہ طلب کرنے والی بات ہے. ورنہ نعت مصطفیٰ تو بغیر سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے گھر کے علاقے کی خواتین کو جمع کر کے وہاں پہ میلاد کی محفل کر کے گھر کے اندر بھی پڑھ سکتی ہو, لیکن یہ کہ اس نے 4 آدمیوں کو معلوم نہیں چل پائے گا کہ آپ کی آواز اچھی ہے یا آپ کا جو ہے نا دکھاوا کیسا ہے. تو اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ آیا جاتا ہے, کسی ثواب کے لیے یا حضور علیہ السلام کی نعت پاک کے لیے نہیں آیا جاتا. بالفرض آیا بھی اگر جاتا ہو, کوئی ایسا کہتا ہے کہ ہماری نیت ثواب کی, تو ثواب اسی کام میں ہوتا ہے جو خلاف شریعت نہ ہو. اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ کوئی قسم کا ثواب نہیں ہے. لہذا سننے سے بھی بچو اور اس طریقے کی ویڈیو کو دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے. قدم قدم پہ کے ہر دم جان